السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر. وہی تو اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اس کی بات بالکل سچی اور برحق ہے. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی حکومت ہوگی. وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے. وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 73 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کیا مطلب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے تماشا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے آسمان بنا دیا ہے، دیکھو زمین ہے. بیکار کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو، اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو آسمان ہے، یہ زمین ہے، آسمان کے اندر جو بھی نظام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. سائنسدان کھوج کر رہے ہیں اس میں کون سیارہ کتنا بڑا ہے، ستارے کی چال کتنی تیز ہے، چاند کیسے چلتا ہے، سورج کس رفتار سے بھاگتا ہے. دیکھیے سب چیز کو سائنسدان تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ دن رات کا نکلنا، سورج کا آنا، چاند کا طلوع ہونا، زمین کے اندر بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے کائنات کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت میں لگا کر کے رکھا ہے. بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں انسانوں کی اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے؟ کیوں ہر چیز کو اس کے سیوا میں لگا دیا گیا ہے؟ کیوں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق انسانوں کو ہے؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اور سب سے مضبوط مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے نیرنگیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں. جہاں جتنا حق ہے اس کو لینا ہے، لیکن اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کو قائم کرنا. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کو قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو کیا مطلب؟ نماز پڑھ لیا اس کے بعد جو من میں آ رہا ہے کر رہا ہے نہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. تقوی اس کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ، عبث، بیکار اور کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا میں پیدا کیا اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے. لیکن اطاعت کے لیے فرشتے پہلے سے موجود تھے، لیکن پھر کیوں پیدا کیا؟ تاکہ دنیا میں انسان کو پیدا کر کے ان کو آزما لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا رہے ہیں یا اپنے نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں انسان. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا، اللہ فرمائے گا کن
ہو جا، اور دنیا ختم ہو جائے گی. یہاں پر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اس کا دو مطلب بیان کیا ہے مفسرین نے. پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا اللہ کہے گا ہو جا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جب گھڑی ہوگی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جو کٹھن مرحلہ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے گزرے گا. لیکن کن کے لیے؟ جو ایماندار ہوں گے ان کے لیے. جو بے ایمان ہوں گے، اب بے ایمان کون ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے لوگ بھی بے ایمان ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا ڈھونگ رچانے والے بھی بے ایمان ہیں. بے ایمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ایماندار کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بے ایمان ہوں گے ان کے لیے تیزی سے نہیں گزرے گا، بلکہ ان کے لیے قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ ایک روایت کے ایک قول کے مطابق 1000 سال کے برابر، اور ایک قول کے مطابق 50,000 سال کے برابر، دونوں قرآن کریم کے اندر ہیں. یعنی جو بے ایمان ہوں گے ان کے لیے قیامت کی گھڑی اتنا بوجھ ہو جائے گا کہ اس کو 1000 سال کی طرح سے لگے گا، لیکن جو ایماندار ہوں گے ان کے لیے بڑی تیزی سے گزرے گا. اللہ نے اسی بات کو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کو یاد کر لو جس دن اللہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قولہ الحق، اللہ کا کہا جو ہے وہ بالکل سچ ہے. جو کہہ رہا ہے اللہ وہ بالکل سچ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، بالکل صحیح ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ بالکل سچ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے شاد کام کرے گا، یہ بالکل سچ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب کے لیے مجبور کر دے گا، یہ بالکل سچ ہے. قیامت قائم ہوگی، یہ بالکل سچ ہے. نیکوکار جنت کے اندر جائیں گے، یہ بالکل حق ہے، اور بدکار جہنم کے اندر جائیں گے، یہ بالکل حق ہے. اللہ نے فرمایا قولہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا بالکل سچ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن پورا اختیار اسی کو ہوگا، پوری بادشاہت اسی کو ہوگی، پورا ہولڈ اسی کو ہوگا. ابھی دنیا میں سب کو ہولڈ ملا ہوا ہے، چھوٹا یا بڑا سبھی کو ہولڈ ملا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہولڈ ملا ہوا ہے. ہمارے گھر پر ہمارا ہولڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر پر آپ کا ہولڈ ہے. بڑے بڑے ملکوں پر بڑے بڑے بادشاہوں کا ہولڈ ہے، بڑے بڑے جمعیتوں پر، تنظیموں پر لوگوں کا اپنا اپنا ہولڈ ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا اس دن کسی کا کوئی ہولڈ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. سور کب پھونکا جائے گا؟ اور سور کہتے کس کو ہیں؟ سور کا مطلب ہے نرسنگا، بگل جس میں بجایا جاتا ہے، سور پھونکا جاتا ہے. قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قائم کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ سور میں پھونکو. جامع ترمذی کی روایت ہے، ابواب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3243 نمبر کی روایت. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں. سور پھونکنے والا اپنے منہ کو سور کی طرف جھکائے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کان کو لگائے ہوا ہے کہ جیسے حکم ملے گا سور پھونک دیں گے، پوری دنیا برباد ہو جائے گی. آج ہم لوگ کتنے چین سے مست سوتے ہیں، مست کام کر لیتے ہیں، مست کھا لیتے ہیں. اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ تو چولہے بھاڑ میں جائے، اس سے مطلب نہیں ہے. مست کھا لینا، مست پی لینا، مست سو لینا، اچھا گھر بنا لینا، اپنے کاروبار کو بہترین بنا لینا، اور دنیا کی زندگیوں میں اور رشتہ داروں میں مست رہنا، یہی ہمارا آج کے ڈیٹ میں شیوا ہے. ہمارا اور کوئی بھی شیوا نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ میں کیسے چین سے بیٹھوں؟ سور پھونکنے والا تو سور میں منہ لگائے ہوا ہے، کان کو رب العالمین کی طرف لگائے ہوا ہے، منہ کو جھکائے ہوا ہے کہ کب اس کو حکم ملے اور وہ سور پھونک دے. اللہ نے فرمایا
کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہولڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اختیار ہوگا. اس دن کسی کا کوئی اختیار چلنے والا نہیں، کسی کا کوئی اختیار چلنے والا نہیں. محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا، برباد کرنا چاہے گا، قیامت کو پھر اب لانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو جب لانا چاہے گا، جب دوبارہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لانا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے سور پھونکنے کا حکم دے گا. حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں تو پوری دنیا ختم، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا قیامت کو قائم کرنے کے لیے، تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 کا. سننے والے جو سن رہے تھے انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا 40 دن کا؟ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی نے نہیں بتلایا. کہا کہ 40 مہینے کا؟ کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. کہا کہ 40 سال کا؟ کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرنا چاہے گا، قیامت کے دن دوبارہ قبر سے اٹھانا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اور بالکل اسی طرح سے لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے. جیسے اللہ بارش برساتا ہے تو کیسے زمین سے سبزے نکلتے ہیں، پیڑ نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، ویسے ہی انسان نکلیں گے. اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو، انسان کو جب مٹی میں ڈالا جائے گا اس کا پورا جسم سڑ گل جائے گا، لیکن اس کے جسم کی ایک نوکدار ہڈی ہوگی جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. یہاں ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا جو حصہ ہے، یہ حصہ اللہ باقی رکھے گا. ہر ایک کا پورا جسم سڑ گل جائے گا، لیکن وہ حصہ باقی رکھے گا، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جوڑ کر کے تمام انسانوں کو پیدا فرمائے گا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی تنہا سلطنت ہوگی. کسی کی کوئی سلطنت نہیں ہوگا، کسی کی کوئی سلطنت نہیں ہوگی، کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کا کوئی ہولڈ نہیں ہوگا. اور آگے اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اور ظاہر، کھلی اور چھپی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا